اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ جو درس کی ابتدا میں حدیث خوانی کا سلسلہ چل رہا ہے اور جو علم کے فضائل اور علماء کے حوالے سے اور متعلم جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کے حوالے سے جو روایات اہل بیت اطہار سے وارد ہوئی ہیں ان میں سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اس ذیل میں آج ایک حدیث ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام سے وارد ہوئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حدثنی ابی ان آبائہ، مجھ سے میرے باپ نے روایت کی اور انہی نے اپنے آبا و اجداد سے روایت کری اور ان لوگوں نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہی نے جناب رسالت مآب سے روایت کری ہے۔ انہو قال، کہ جناب پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا، اشد من یتیم الیتیم الذی انقطع عن امہ و ابیہ، ایک عام طور پہ یتیم ہوتا ہے کہ جس کا باپ مر جائے اور جس کی ماں مر جائے۔ اگر باپ مر جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یتیم الاب، اگر ماں مر جائے تو کہا جاتا ہے یتیم الام۔ لیکن اگر دونوں مر جائیں تو کہا جاتا ہے یتیم الابوین، یعنی دونوں نہیں ہیں زندہ اس وقت، دونوں مر چکے ہیں۔ تو شریعت میں بہرحال یتیم کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ تاکید ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے سلسلے میں ائمہ طاہرین نے سفارشات کری ہیں، کیونکہ اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے، مہربانی کے ساتھ پیش آئے، محبت کے ساتھ پیش آئے، ہمدردی کے لائق ہوتا ہے یہ شخص، یعنی خاص طور پہ یتیم۔ یہاں پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اشد من یتم الیتیم، یعنی اس یتیم سے زیادہ بڑا یتیم وہ ہے، یعنی وہ یتیم کہ الذی انقطع عن امہ و ابیہ، کہ یعنی جس کا باپ مر جاتا ہے یا جس کی ماں مر جاتی ہے، اس سے بڑا یتیم کون ہے؟ یتیم انقطع عن امامہ، اس سے بڑا یتیم وہ ہے کہ جو اپنے امام سے دور ہو جائے، منقطع ہو جائے، اس کا رابطہ اپنے امام سے نہ ہو۔ ولا يقدر على الوصول الیہ، اور وہ اس تک پہنچنے کی توانائی بھی نہ رکھتا ہو، طاقت بھی نہیں رکھتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ کیسے جو ہے اپنے امام سے رابطہ کیا جائے گا۔ ولا يدری کیف حکمہ فیما یبتلی بہ من شرائع دینہ، اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جو شریعت کے مسئلے اور مشکلات اس کے لیے پیش آ رہی ہیں ان کا حکم نہیں جانتا ہے۔
چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہوں۔ تو جب وہ مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے تو ان مشکلات میں، چاہے عملی اعتبار سے کہ بھئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، نہیں معلوم کہ یہاں کے اوپر پیسہ لگانا صحیح ہے یا پیسہ لگانا صحیح نہیں ہے، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، نہیں پتا کہ اس چیز کا خریدنا جائز ہے یا اس چیز کا خریدنا ناجائز ہے، کوئی جگہ کے اوپر جانا چاہتے ہیں، وہاں کے اوپر نہیں معلوم کہ اس جگہ کے اوپر جانا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ زندگی میں بہرحال مختلف جو ہیں وہ مشکلات پیش آتی رہتی ہیں، دین میں کے دینی اعتبار سے، چاہے وہ عقیدے سے ربط رکھتی ہوں، چاہے وہ اعمال سے ربط رکھتی ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ولا یدری کیفا حکمہ، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، فیما یبتلی بہ من شرائع دینہ، یعنی شریعت میں اس کا حکم کیا ہے کہ جس میں وہ مبتلا ہو رہا ہے، جس مشکل میں وہ مبتلا ہو رہا ہے، اس کا حکم نہیں جانتا ہے۔ الا فمن کانا من شیعتنا عالما بعلومنا، آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارے شیعوں میں سے وہ عالم کہ جو ہمارے علوم سے واقفیت رکھتا ہے، ہمارے علوم کا علم رکھتا ہے، وَهَذَا الْجَاهِلْ بِشَرِيعَتِنَا، اور یہ جاہل کہ جو ہماری شریعت سے ناواقف ہے، المنقطع عن مشاہدتنا، اور یہ جاہل وہ ہے کہ جو ہماری زیارت بھی نہیں کر سکتا، ہم سے ہمارا مشاہدہ بھی نہیں کر سکتا، ہم کو دیکھ بھی نہیں سکتا، یتیم فی حجرہی، تو ایسا جاہل یتیم ہے اس عالم کی آغوش میں، اس کی گود میں جو ہے وہ اگر ہے تو اس کو یتیم سمجھا جائے گا۔ الا فمن ہداہ، پس جو اس جاہل کی ہدایت کرے، وہ ارشدہ، اور اس کی رہنمائی کرے، وعلمہ شریعتنا، اور ہماری شریعت کی اس کو تعلیم دے، کانا معنا فی رفیق الاعلی، تو وہ شخص کہ جو اس جاہل کو احکام کی تعلیم دے رہا ہے، شریعت سکھا رہا ہے، اس کی رہنمائی کر رہا ہے، ایسا عالم جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا، کانا معنا فی رفیق الاعلی۔ یہ بہرحال ایک حدیث ہے جو ایک عالم کے فضائل کے حوالے سے اور خود علم کے حوالے سے، جو جناب پیغمبر اسلام سے ایک اور حدیث ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ العلم نور، علم جو ہے وہ ایک نور ہے، یغذف اللہ فی قلبہ من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل میں اس نور کو ڈال دیتا ہے۔ تو علم ایک نور ہے، لہذا جب نور ہے تو یہ نور جو ہے ہر ایک کے دل میں نہیں آئے گا۔ دیکھیے اس چیز کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ فارمولوں کا یاد کر لینا یا اصول و ضوابط کو ازبر کر لینا، ان کو یاد کر لینا، اس کو علم نہیں کہا جاتا ہے۔ علم ایک نور ہے، اور یہ نور جو ہے وہ ہر کس و ناکس کے دل میں نہیں آتا ہے۔ زیادہ کتابیں پڑھ لینے سے کوئی عالم نہیں ہوتا ہے۔ عالم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہو کہ وہ ایک نئی فکر پیش کر سکے، ایک نتیجہ دے سکے، جو چیزیں پوشیدہ ہیں
اوجھل ہیں نگاہوں سے. اگر ایک شخص ان مجہول چیزوں کو جو نگاہوں سے اوجھل ہیں، جو نظر نہیں آ رہی ہیں، ان کو اگر اجاگر کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو عالم کہا جائے گا کہ جو فکری نتیجہ پیش کرے. اور یہ فکری نتیجہ حاصل کرنا، اس کے لیے انسان کو اپنے نفس کو اندر سے پاک و پاکیزہ کرنا ہوگا. کیونکہ جب علم ایک نور ہے، اور یہ نور ہر ایک کے دل میں نہیں آ سکتا، انہی لوگوں کے دل میں اللہ جو ہے اس نور کو ڈالتا ہے کہ جو اپنے باطن کو، اپنے دل کو پاک و پاکیزہ کر رہے ہیں. لہذا جب ظرف پاک و پاکیزہ ہوگا، تبھی اس ظرف کے اندر جو ہے یہ نور آئے گا. دل انسان کا ظرف ہے علم کا، اور یہ ظرف جو ہے اگر کثیف ہے، گندا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خباثتیں بھری ہوئی ہیں. اب وہ کون سی خباثتیں؟ دیکھیے، جسم کے اوپر اگر میل ہے، کپڑے اگر گندے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ صاف کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر جو ہے دل گندا ہے، باطن انسان کا گندا ہے، اس گندگی کو صاف کرنے میں انسان کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خدا نخواستہ کسی انسان کو بری عادتیں لگی ہوئی، وہ بری عادتوں کا چھوڑنا. مثال کے طور کے اوپر آپ سماج اور سوسائٹی کے اندر اگر جو ہے اترے، نظر یہ آتا ہے کہ بعض لوگ ہیں کہ جن کے اندر نفسیاتی یہ امراض ہوتے ہیں کہ وہ جب تک کہ کسی کی برائی نہ کریں، غیبت نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کا استہزاء نہ کریں، اس وقت تک کہ ان کو قرار نہیں آتا ہے، کھانا نہیں ہضم ہوتا ہے. لہذا وہ معلوم ہوا کہ کسی کی برائی کر رہے ہیں. 10 آدمیوں کو ہنسانے کے لیے ایک کو ناراض کرنا، تو یہ بہرحال شریعت کے اندر یہ چیزیں جو ہیں بڑی ناپسند شمار کی گئی ہیں. اس سے انسان کا باطن جو ہے وہ بہت گندا ہو جاتا ہے. بظاہر انسان جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، خمس و زکوٰۃ دے رہا ہے، دیگر اعمال انجام دے رہا ہے، لیکن جو ہے وہ جو بری عادتیں ہیں وہ اگر پائی جاتی ہیں تو نہ نماز کا پھر کوئی فائدہ ہے. کیونکہ نماز کا فلسفہ یہی ہے کہ بھئی نماز جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. اگر جو ہے وہ انسان جو ہے گناہ بھی کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ صرف نماز کی اس کے پاس صورت ہے، تصویر ہے، جسم میں نماز ہے لیکن روح نماز اس کے پاس نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز وہ ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے دور رکھتی ہے. تو اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو برائیوں سے دور رہے گا، لیکن اگر جو ہے برائیاں بھی انجام دے رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ روح نماز اس کے پاس نہیں. روح نماز جب ہوگی تبھی انسان جو ہے وہ بہرحال برائیوں سے دور رہے گا. تو ایک انسان چاہتا یہ ہے کہ یہ نور اس کے دل میں آ جائے، کیونکہ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل میں اس نور کو اتار دیتا ہے. تو اب اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ نور جو ہے اس کے دل میں آ جائے، تو ضروری ہے کہ اس کو اپنے نفس کو، اپنے باطن کو پاک و پاکیزہ کرنا ہوگا. ہر برائی کہ جو نفس کو گندا کر رہی ہے، آلودہ کر رہی ہے، اس کو جو ہے خراب کر رہی ہے، اس کو جو ہے اس کو اس سے صاف کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے. تبھی یہ نور انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ اترتا ہے گا. ورنہ تنہا جو ہے وہ بہرحال کسی چیز
کا جاننا اور یہ سوچنا کہ ہم اس کے سارے فارمولے جانتے ہیں، اس کی ساری تعریفیں جانتے ہیں اور وہ جناب جتنے بھی اقسام ہیں ان سے ہم واقف ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نتیجہ فکر بھی ایک انسان پیش کر پا رہا ہے یا نتیجہ فکر نہیں پیش کر پا رہا ہے، اور نتیجہ فکر جو ہے وہ اسی وقت پیش کر پائے گا یہ جو صحیح بالکل نتیجہ ہو، واقع کے مطابق ہو۔ حقیقی علم اسی کو کہا جاتا ہے۔ علم اس کا نام نہیں ہے کہ زبانیں ہم جانتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر کے اندر یعنی ہندوستان و پاکستان اور جو دیگر جگہیں ہیں وہاں کے اوپر عالم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو مختلف زبانیں جانتا ہے۔ بھئی 10 زبانوں کا جاننے والا ہے، 15 زبانوں کا جاننے والا ہے تو کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے۔ اس شخص کو عالم نہیں کہا جائے گا، وہ صرف زبانیں جانتا ہے تو ایک مترجم کی اس کی حیثیت ہے کہ وہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کر رہا ہے۔ عالم وہ ہے کہ جو نتیجہ فکر پیش کر سکے، جس کے اندر جو ہے حقائق کو ظاہر کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، ایسے شخص کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور یہ صلاحیت اسی وقت پیدا ہوگی کہ جب انسان کا نفس اندر سے پاک و پاکیزہ ہو۔ بہرحال ایک مستقل موضوع ہے یہ، اور یہ تو یہاں کے اوپر جو حدیثیں جو ہیں وہ علم کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں، ان احادیث میں جو ہے وہ اسی جانب گویا کہ توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ صرف جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جتنا انسان جو ہے جانتا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ خود قرآن کے اندر بھی یہ آیت ہے اور دیگر احادیث میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ انسان جو ہے جتنی معلومات رکھتا ہے اگر اس معلومات کے اوپر عمل کر رہا ہے تو ایسے انسان کو اللہ پھر وہ چیزیں بھی سکھا دے گا، وہ چیزیں بھی تعلیم دے دے گا کہ جن کا یہ علم نہیں رکھتا ہے۔ فرقان کی قوت یہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر جو ہے پرہیزگاری پائی جائے، تقوی پایا جائے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اندر جو ہے وہ فرقان کی قوت پیدا کر دے گا۔ فرقان یعنی حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز دینے کی صلاحیت، اور یہ صلاحیت جو ہے اس وقت پیدا ہوگی کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو پاکیزہ رکھے اور اپنے نفس کو آلودہ نہ کرے، تبھی جو ہے یہ صلاحیت پیدا ہوگی۔ بہرحال یہ احادیث کے حوالے سے تھی بات، اور جو اب ہم لوگوں کا جو سلسلہ چل رہا تھا اور عقائد کے حوالے سے، کیونکہ پہلا درس جو ہے وہ عقائد سے ربط رکھتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مسئلے بیان ہو رہے ہیں فقہ سے جو ہے جس کا ربط ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ عقائد کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے زیادہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب عقیدہ درست ہوتا ہے تب عمل کے اندر جو ہے وہ پختگی پائی جاتی ہے اور عمل جو ہے وہ اس انداز سے صحیح ہوتا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدے کے اندر جو ہے وہ انسان کے کھوٹ پائی جاتی ہے، تو عملی اعتبار سے انسان جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ بہرحال اشتباہات کا شکار ہوتا ہے، غلطیوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عقیدے کا مسئلہ، اور آپ جتنے بھی مراجع ہیں، ہر مجتہد کا رسالہ عملیہ جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکا ہے۔ ان مراجع کے رسالہ عملیہ کو اگر پڑھیے، وہ کتاب کے جو ان کے فتاوی کے اوپر مشتمل ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنے فتوے بیان کرے ہیں، بالکل پہلا جو چیپٹر ہے جس میں جو تقلید سے ربط رکھتا ہے
اس میں بھی وہاں کے اوپر جو ہے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اصول دین کے اندر جو ہے وہ انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنا ہوگا، اس میں کسی کی تقلید نہیں کی جاتی، یعنی یہ عقائد کا مسئلہ ہے، لیکن فروع دین کے اندر جو ہے وہ بہرحال تقلید کی جائے گی۔ تو بات ہم لوگوں کی چل رہی تھی اصول دین اور کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے۔ ابھی تک کے جو میں نے جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کری، اس کے اندر مختلف معروضات جو ہے وہ میں نے پیش کیے۔ بات ہم لوگوں کی یہاں کے اوپر آ کے رکی تھی کہ انسان جو ہے وہ جو حقیقت کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اور یہ انسان کے اندر پیدائشی طور کے اوپر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ انسان ہر چیز کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، درک کرنا چاہتا ہے، اور اس کی یعنی تہ تک پہنچنا چاہتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بچپنے سے یہ جو ہیں یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ ہے دین کا مسئلہ، کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی حقیقت سے وہ واقف ہو جائے تو اس کی زندگی میں ان کا کوئی اثر نہ ہو، لیکن دین جو ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اس کی حقیقت اور اس کی معرفت کے حوالے سے کیا انسان کے اندر جذبہ نہیں پایا جاتا ہے؟ نہیں، جذبہ پایا جاتا ہے۔ بچپنے سے انسان جو ہے یہ جذبہ رکھتا ہے کہ وہ دین کو بھی کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے ذہن کے اندر سوالات آتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جذبہ جو ہے وہ کسی کے اندر ہلکا ہو جاتا ہے، غلط ماحول کی بنیاد کے اوپر، غلط تعلیم کی بنیاد کے اوپر، غلط دوستوں کے ساتھ رہنے کی بنیاد کے اوپر، ہوا و ہوس کا غلبہ ہو، خواہشات نفس کا غلبہ ہو، یا جو ہے وہ فرض کیجئے کہ بیجا جو ہے عصبیت ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ تو اس بنا کے اوپر وہ معلوم ہوا کہ خوف زدہ ہونے لگتا ہے کہ اگر ہم دین کے متعلق معلومات حاصل کریں گے تو کہیں ہماری آزادی نہ محدود ہو جائے۔ جو آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ آزادانہ زندگی کے اوپر پھر اثر پڑے گا۔ دین جو ہے وہ ہمارے لیے حد معین کر دے گا کہ کہاں تک تمہیں جانا ہے اور کہاں تک نہیں جانا ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ اس سلسلے میں معلومات نہ حاصل کی جائے، اس کے سلسلے میں جستجو نہ کی جائے، اس ڈر کے ساتھ کہ اگر ہم جان لیں گے تو پھر ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا رہے گا۔ تو یہ بہرحال خواہشات کا مسئلہ آ جا رہا ہے انسان کا، کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اور وہ خواہشات کے جو انسان کو تباہی کے دہانے کے اوپر لے جا کے کھڑا کر دیں گی، اور انسان جو ہے وہ بہرحال یہ جو چند روزہ زندگی ہے، اس چند روزہ زندگی کے اندر جو ہے وہ چند لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے کہ جن کا اثر بہت جلدی گزر جاتا ہے، دیر پا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دین کا ایک مسئلہ ہے کہ دین کی اگر انسان معرفت حاصل کر رہا ہے، دین کو پہچان رہا ہے، تو یہ دین جو ہے وہ انسان کو اس دنیا کے اندر بھی ایک پرسکون زندگی دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی انسان کو کامیاب اور کامران بناتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے دو اصطلاحیں بیان کر رہا ہوں، دو لفظ ہیں جو معمولاً عقائد کی کتابوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہے جہان بینی اور دوسرا لفظ ہے آئیڈیالوجی۔ جہان بینی یعنی ہر دین کے جو عقائد کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو جہان بینی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور آئیڈیالوجی یعنی جو اعمال اور قوانین ہیں ان کو آئیڈیالوجی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اصل میں جہان لفظ جو ہے یعنی دنیا، کائنات، تو جہان بینی یعنی انسان اس کائنات کے بارے میں کیا جانتا ہے، کیا اس کی معرفت ہے، کیا شناخت ہے۔
اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ کیا وہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کائنات کا خالق کائنات یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی رابطہ ہے یا رابطہ نہیں ہے؟ اگر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کائنات کا خالق کائنات سے رابطہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جہاں بینی الہی یا جہاں بینی مذہبی. لیکن اگر جو ہے انسان یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں، اس کائنات کا خالق کائنات سے کوئی ربط نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود وجود میں آئی اور خود بخود ختم ہو جائے گی، اور اس کا جو نظام چل رہا ہے وہ نظام جو ہے بہرحال جو یہاں رہتے ہیں ان کی بنا کے اوپر چل رہا ہے. ایک ماورا کوئی طاقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ خالق کائنات جو ہے وہ اس نظام کو چلا رہا ہو اور اس سسٹم کو چلا رہا ہو. تو یہ ایک مادی سوچ ہے اور کہ جس کو بہرحال اس کے لیے کہا جائے گا کہ جہاں بینی مادی. اب جہاں بینی الہی یعنی خود کائنات کا خالق کائنات سے ربط، کہ ایک ربط پایا جاتا ہے، ایک واسطہ پایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالق کائنات نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کو اس کے چھوڑ دیا ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات جو ہے وہ پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد دنیا کو چھوڑ دیا اس کے حال کے اوپر. اب دنیا میں جو لوگ ہیں وہ جیسا چاہے جیسی چاہے زندگی گزارے، اللہ سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے اگر کائنات کو پیدا کیا ہے تو کائنات کو جو پیدا کیا ہے اس کائنات سے وہ غافل نہیں ہے، اس کائنات کو خود اس کے حال کے اوپر نہیں چھوڑا ہے. کائنات کے اندر کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے تو بغیر مرضی الہی کے نہیں گرتا ہے. کوئی کام کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو خالق کائنات کی نظروں کے سامنے نہ انجام پا رہا ہو یا اس کے دی ہوئی طاقت کی بنیاد کے اوپر نہ انجام پا رہا ہو. تو کائنات، خالق کائنات کے تصور کو کائنات سے مائنس نہیں کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور کے اوپر ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، اس کو جب بنانا ہے، وجود میں لانا ہے تو اس وقت جو ہے ہم کو چند مزدوروں کی ضرورت ہے، ایک مستری کی ضرورت ہے، ایک معمار کی ضرورت ہے کہ جو اس بلڈنگ کو آمادہ کریں اور تیار کریں. لیکن جب بلڈنگ بن کے آمادہ ہو چکی ہے تو اب چاہے وہ مزدور زندہ رہیں چاہے مر جائیں، اس سے جو ہے اس بلڈنگ کے وجود کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. تو یہ نظریہ اگر کوئی رکھے کہ بالکل دنیا بھی ایسی ہی ہے کہ جب دنیا نہیں تھی اس وقت وہ محتاج تھی کہ اس کو کوئی پیدا کرے، اس کو کوئی وجود میں لائے، اس کو کوئی خلق کرے. لیکن جب دنیا جو ہے وجود میں آ چکی ہے تو اب دنیا جو ہے اس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ چاہے رہے چاہے نہ رہے، دنیا اپنی جگہ کے اوپر رہے گی. تو یہ نظریہ اگر ہے تو یہ سراسر جو ہے ایک غلط نظریہ ہے. اسلام جو ہے اس نظریے کی تائید نہیں کرتا ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا اپنی ابتدا میں بھی خدا کی محتاج ہے اور اپنی بقا کے اندر بھی خدا کی محتاج ہے. جب یہ نہیں تھی اس وقت
بھی اس کو ضرورت تھی کہ ایک اس کا خالق ہو، اس کو ایک پیدا کرنے والا ہو، اور جب اب ہے تو بہرحال جو ہے اس کو اپنی بقا کے لیے بھی جو ہے ایک ذات کی ضرورت ہے، اور یہ کائنات اسی وقت باقی رہ سکتی ہے کہ جب اس کائنات کی کو ایسی ذات نگرانی کرے کہ جو اس کی خالق ہے۔ آپ غور کیجئے، ہمارے علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ کائنات جو ہے اپنی بقا میں خدا کی کیسے محتاج ہے، اللہ کی کیسے محتاج ہے۔ کہتے ہیں فرض کیجئے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر ایک بچے کی تصویر جو ہے وہ آپ کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے، آپ نے غور کرنا شروع کیا، فکر کرنا شروع کی کہ ایک بچہ ہے جو باہر کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، یہ آپ کے مائنڈ کے اندر، یہ آپ کے ذہن کے اندر جو ہے پکچر چل رہی ہے، وہ گفتگو کر رہا ہے۔ ہوتا ہے نا انسان خیال کے میں جب ڈوبتا ہے تو خیالی تصویریں جو ذہن کے اندر گردش کرتی ہیں، جو چلتی ہیں، یہ بڑی ان کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ اس سے تو کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، ہر انسان کے اندر جو ہے یہ کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو اب فرض کیجئے کہ ایک بچہ ہے کہ جس کی تصویر آپ نے اپنے ذہن کے اندر پیدا کری ہے، خلق کی ہے، کہ وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ اب یہ تصویر جو ہے ذہن کے اندر کب تک کہ باقی رہے گی؟ کا اس وقت تک باقی رہے گی کہ جب تک کہ آپ اس تصویر کی جانب متوجہ ہیں۔ لیکن ادھر آپ نے اپنی توجہ ہٹائی اور ادھر جو ہے یہ تصویر جو ہے وہ ذہن سے ختم ہو جائے گی، تو یہ تصویر ذہن میں کب باقی رہے گی کہ جب تک کہ آپ اس تصویر کی جانب متوجہ ہیں۔ یہ پکچر اس وقت تک ذہن میں چلتی رہے گی، آپ کے ذہن کے افق کے اوپر اس وقت تک کہ یہ چھائی رہے گی جب تک کہ آپ توجہ دے رہے ہیں۔ لیکن ادھر آپ نے توجہ ہٹائی اور ادھر وہ جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے کائنات کا اور خالق کائنات اللہ کا، کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ خالق کائنات اس دنیا کی جانب متوجہ ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور اگر اللہ اپنی توجہ ہٹا لے تو یہ کائنات پھر اپنی جگہ کے اوپر باقی نہیں رہ سکتی ہے، ختم ہو جائے گی۔ تو خالق کائنات اور کائنات کے درمیان ربط پایا جاتا ہے۔ اس ربط کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ کائنات اور خالق کائنات کے درمیان ایک ربط ہے، دنیا اور خالق دنیا کے درمیان ایک ربط ہے، دونوں جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ لا تعلق ہیں، دنیا کو خدا سے کوئی واسطہ نہیں، خدا کو کوئی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، کائنات کو اللہ سے کوئی واسطہ نہیں اور اللہ کو کائنات سے کوئی واسطہ نہیں، نہیں ایسا نہیں، دونوں جو ہے بہرحال رابطے میں ہے۔ دنیا محتاج ہے، کائنات اپنی بقا کے لیے محتاج ہے کہ وہ اللہ سے جو ہے وہ متصل رہے، ربط رکھے اپنا۔ تو اس چیز کو بعنوان عقیدہ اگر تسلیم کیا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا جہاں بینی الہی۔ اب یہ عقیدہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کو ہم کیسے حل کریں؟ کس راستے سے اس عقیدے تک ہم پہنچے؟ دیکھیے، سائنس کے ذریعے سے کیا ہم جو ہے اس عقیدے تک پہنچ سکتے ہیں؟ جو یہ علم سائنس جو ہے وہ بہرحال اس کا دائرہ جو ہے بڑا محدود ہے، زیادہ تر جو ہے وہ چیزیں کہ جو تجربے سے تعلق رکھتی ہیں،
جن کو تجربہ گاہ کے اندر جو ہے وہ لے جا کر جن کے اوپر جو ہے ریسرچ کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے۔ سائنس جو ہے اسی کے سلسلے میں جو ہے وہ نظریہ دے پاتی ہے۔ پہلے ایک چیز کو فرض کیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو، بعد میں اس چیز کے اوپر تجربہ کیا جاتا ہے، لیبورٹری کے اندر جو ہے وہ گئے اور جانے کے بعد جو ہے تجربہ کیا، اگر تجربہ جو ہے اس فرض کے صحیح مطابق ہے تب تو جو ہے ہم بہرحال جو ہے وہ ہماری تحقیق جو ہے اور ریسرچ جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہے وہ اگر تجربہ جو ہے وہ فیل ہو جائے اور اس میں جو ہے یہ ثابت ہو جائے کہ نہیں، جو تجربہ کیا تھا وہ غلط ہے تجربہ، تو معلوم ہے کہ جو چیز فرض کی گئی تھی وہ فرض جو ہے غلط کی گئی تھی۔ تو بہرحال تجربہ گاہوں کے اندر، لیبورٹریز کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے انہی چیزوں کو لے جا سکتا ہے کہ جو محسوس کرتا ہے، لیکن جو چیزیں محسوس نہیں ہو سکتی ہیں ان کے اوپر کیسے تجربہ کر سکتا ہے؟ انسان جو ہے وہ کائنات میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر انسان کو عقیدہ رکھنا ہے۔ فرشتے، ان کے اوپر اللہ کو کی مخلوق ہیں وہ، ان پر بھی انسان کو عقیدہ رکھنا ہے۔ جنات، ان کے اوپر بھی جو ہے انسان کو جو ہے وہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ ایسی بہت سی مخلوق ہے، روح کہ جو ایک اللہ کی مخلوق ہے، نظروں میں نہیں آ سکتی روح، ہم اس کے آثار محسوس کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ بہرحال جو ہے اس کو ہم تجربہ گاہ میں لے جا کے نہیں جانچ سکتے کہ یہ ہے روح۔ جسم کے اندر جب تک روح ہوتی ہے تب تک بس ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں روح ہے، لیکن جب جسم سے روح نکل جائے تو اب اس کے بعد پھر ہم نہیں بتا سکتے کہ روح کہاں چلی گئی۔ کیا ہم کسی تجربہ گاہ کے اندر، کسی لیبورٹری کے اندر جو ہے لے جا کے روح کو مقید کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ روح ہے؟ نہیں۔ تو تجربہ گاہ کے اندر، لیبورٹری کے اندر جو ہے وہ اگر جو ہے تجربہ ہوتا ہے تو اس چیز کا تجربہ ہوتا ہے جو چیز محسوس کی جا سکتی ہے، تو وہ چیزیں بڑی محدود چیزیں ہیں گی۔ اگر ہم جو ہے جہاں بینی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہاں بینی الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں بینی الہی جو ہے اس ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی تجربے کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو کیا پھر ہم اس عقیدے تک قرآن کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ قرآن کی آیات کا مطالعہ کر کے ہم جو ہیں وہ یہ عقیدہ قائم کر سکتے ہیں کہ اللہ کے درمیان، اللہ اور کائنات کے درمیان ایک ربط ہے اور اللہ موجود ہے۔ اس کے اوپر جو ہے ہم قرآن کا مطالعہ کر کے یہ عقیدہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ آپ قرآن کے ذریعے سے اگر عقیدہ قائم کر رہے ہیں، کس کے اوپر قائم کر رہے ہیں عقیدہ؟ اللہ کی ذات کے اوپر عقیدہ قائم کر رہے ہیں۔ آپ اس پر عقیدہ قائم کر رہے ہیں کہ کائنات اور اللہ کے درمیان ایک ربط ہے، قرآن کے ذریعے سے آپ نے یہ عقیدہ قائم کیا۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ قرآن آپ کے نزدیک قابل اعتبار کیسے قرار پایا؟ آپ نے کہا کہ اللہ کا کیونکہ کلام ہے، اس بنا کے اوپر یہ میرے لیے جو ہے قابل اعتبار ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم کو بھروسہ کرنا ہوگا، اس کی باتوں کو ماننا ہوگا۔ سوال اٹھتا ہے کہ آپ ابھی خدا کے وجود کو نہیں مانتے، خدا کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں وجود الہی کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ نظریہ نہیں ہے، اور آپ جو ہے اس وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے ذریعے سے ثابت کریں گے۔ تو یہ تو لاجک کی زبان میں، منطق کی زبان میں اس کو دور کہا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم وجود الہی کو ثابت کرنے کے لیے خود قرآن کا سہارا لیں۔
پہلے اللہ کے وجود کو ثابت کیا جائے گا، اور جب اللہ کے وجود کو ثابت کر لیا تب پھر بات آتی ہے کہ ہاں اس نے اپنے نمائندوں کو بھیجا ہے، اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، اور پھر ان نبیوں کی نبوت کو ثابت کریں، پھر اس کے بعد جو وہ نبی بعنوان معجزہ، جیسے قرآن کو بعنوان معجزہ پیش کر رہے ہیں، تب وہاں کے اوپر بحث ہوگی کہ ہاں یہ معجزہ جو انہی نے پیش کیا ہے یہ معجزہ صحیح ہے۔ پھر اس معجزے کو جب ہم صحیح مان لیں گے تب پھر اس کے ذریعے سے ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہیں وہ استدلال کر سکتے ہیں اور کسی چیز کو ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن خود اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن کا نہیں سہارا لیں گے، یہاں کے اوپر جو ہے احادیث کا سہارا نہیں لیں گے کہ امام صادق نے کہا ہے کہ اللہ موجود ہے لہذا مان رہے ہیں۔ آپ امام صادق نے کہا ہے کہ اللہ موجود ہے لہذا مان رہے ہیں، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ امام صادق کی امامت کیسے مان رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا قرآن کے ذریعے سے، احادیث پیغمبر کے ذریعے سے۔ بھئی احادیث پیغمبر کے ذریعے سے آپ نے امام صادق کی امامت کو تسلیم کیا، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پہلے آپ خدا کو نہیں مانتے، اس کے وجود کا آپ انکار کر رہے ہیں، پہلے تو آپ اس کے وجود کو تسلیم کیجئے، اس کے وجود کے لیے آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ قرآن کی آیتوں کو آپ وجود کے طور کے اوپر نہ پیش کریں، احادیث کو نہ پیش کریں، یہاں کے اوپر آپ کو اپنی عقل کے ذریعے سے جو ہے وجود الہی کو ثابت کرنا ہے۔ آپ کی عقل کیسے جو ہے کیا کہہ رہی ہے؟ تو اگر ہم جہاں بینی الہی یعنی عقائد کا جو بنیادی عقائد ہیں ان تک کے اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم سائنس کے ذریعے سے جو ہے ان عقائد کو نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ وہ عقائد جو سائنس کے ذریعے سے صرف وہی چیزیں ثابت کی جا سکتی ہیں کہ جن پہ تجربہ کیا جائے، یا جو تجربہ گاہ میں آ جائیں، جو لیبورٹریز میں آ جائیں، وہاں کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے سائنس کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے، یا تعبد کے ذریعے سے، مذہب کے ذریعے سے بھی ہم نہیں ثابت کر سکتے ان عقائد کو۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے توحید کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ جو ہے جب ثابت ہو جاتا ہے پھر نبوت کا مسئلہ آتا ہے۔ ہم توحیدی کوئی نہیں قائل ہیں تو اب نبوت تک کے ہم جو ہے کیسے جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، اور نبی کی بات کو ہم کیسے مان رہے ہیں؟ یعنی جس چیز کو ہمیں ثابت کرنا ہے وہ تو خود جو ہے منحصر ہے کسی دوسرے کے اوپر، وہ دوسری جو منحصر ہے وہ پہلے کے اوپر منحصر ہے، تو یہ تو اس طرح سے استدلال نہیں ہو سکتا ہے گا، غلط استدلال ہے گا۔ تو نہ تعبد کے ذریعے سے ہم جو ہے یہ بنیادی عقائد ثابت کر سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ جناب تجربے کے ذریعے سے۔ تو پھر کون سی چیز ہے کہ جس سے ہم بنیادی عقائد کو ثابت کریں گے؟ ہماری عقل۔ یہ جو ہماری عقل ہے، بہت اہمیت ہے عقل کی، اور اہل بیت کے مکتب میں عقل کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے۔ کلما حکم بہل عقل حکم بہ الشرع، جس چیز کا حکم عقل لگاتی ہے شریعت بھی اسی چیز کا حکم لگاتی ہے۔ ہماری پہلی کتاب ہے احادیث کی، جو غیبت صغریٰ کے بالکل اختتام میں لکھ دی تھی شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے، اصول کافی، جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ایک درس میں اشارہ کیا تھا۔ اس پہلی کتاب جو حدیث کی کتاب ہے پوری اصول کافی، بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں جو سب سے پہلا چیپٹر کتاب العقل والجہل، یہ کتاب العقل والجہل جو ہے اس کے اندر جو احادیث ہیں عقل کے حوالے سے، ان احادیث کو وہ ایک اصول کافی کا بہرحال جو ہے وہ انگلش میں بھی ترجمہ موجود ہے، اگر دسترسی آپ لوگ پیدا کر لیں، اور اردو میں بھی ترجمہ جو ہے ہو چکا ہے شروع کی جلدوں کا، مل جائے تو ضرور جو ہے ان احادیث کا مطالعہ کریں۔
بہت زیادہ سراہا گیا ہے کہ جو شخص اپنی عقل کے ذریعے سے جو ہے وہ صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے. چند حدیثوں کو آپ ملاحظہ کیجئے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل کو پیدا کیا، اس کے مقابلے میں اللہ نے جہل کو بھی پیدا کیا. جب عقل کو پیدا کیا تو عقل سے کہا اقبل، آگے بڑھ. تو عقل جو تھی وہ آگے بڑھی. اس کے بعد کہا ادبر، پیچھے ہٹ. تو وہ پیچھے ہٹی. تو اللہ نے کہا اپنی عزت و جلال کی میں قسم کھاتا ہوں کہ تجھ سے بہتر میں نے کوئی چیز نہیں پیدا کری. پھر جہل کی جانب مخاطب ہوا، اس سے کہا اقبل، آگے بڑھ. وہ آگے بڑھا. پھر کہا ادبر، پیچھے ہٹ. تو وہ پیچھے ہٹا. تو پھر اللہ نے کہا کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تجھ سے زیادہ بدتر کوئی چیز نہیں پیدا کری. عقل کے حوالے سے ایک روایت ہے، اصول کافی میں یہ دوسری روایت ہے، جو جناب امیر کے ایک صحابی ہیں اسبغ ابن نباتہ. بہت ہی اہم شخصیت تھے اسبغ ابن نباتہ. نام آپ نے ہو سکتا ہے ان کا سنا ہو. اسبغ ابن نباتہ نے روایت کری ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس زمین کے اوپر بھیجا تو جناب جبریل جناب آدم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہیں نے حضرت آدم سے کہا اے آدم، میں اپنے ساتھ تین چیزیں لے کر آیا ہوں، ان تین چیزوں میں سے تم کو ایک کا انتخاب کرنا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم ایک کو لے لو اور دو کو چھوڑ دو. تو حضرت آدم نے حضرت جبریل سے سوال کیا کہ جبریل، وہ تین چیزیں کون سی ہیں کہ جو تم اپنے ساتھ لائے ہو؟ تو جناب جبریل نے کہا کہ میرے عقل لایا ہوں، حیا لایا ہوں اور دین لایا ہوں. یہ تین چیزیں، یا تو عقل لے لو یا حیا لے لو یا دین لے لو، اس میں سے ایک کو لینا ہے تمہیں. روایت کہتی ہے کہ حضرت آدم نے کہا کہ میں عقل کا انتخاب کرتا ہوں. تو جب حضرت آدم نے کہا کہ میں عقل کا انتخاب کرتا ہوں تو حضرت جبریل نے حیا اور دین سے کہا کہ چلو تم لوگ وہاں جہاں سے تم آئے ہو. تو انہیں نے کہا کہ اے جبریل، تم ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جدھر جدھر عقل چلے گی ادھر ادھر تم چلو گے. کیا سمجھے ہم اس روایت سے؟ کہ عقل جو ہے وہ امام ہے، اس کو آگے آگے چلنا ہے. دین جو ہے عقل کا پیروکار ہے، عقل کے نقش قدم پہ چلے گا. حیا بھی جو ہے وہ عقل کے نقش قدم پہ چلے گی. لہذا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ایک انسان عقل نہیں رکھتا ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، تو پھر دین بھی اس کے لیے نہیں ہے. من لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. لہذا ایک پاگل انسان ہے، دیوانہ انسان ہے، نہ اس کے اوپر نماز واجب ہے، نہ اس کے اوپر روزہ واجب ہے، نہ اس کو جو ہے خمس اس کے اوپر واجب ہے، نہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. مذہب کی کوئی چیز اس کے اوپر واجب نہیں. اور آپ دیکھیے کہ اگر وہ نقصان کسی کا کرے دے رہا ہے، کسی کو اذیت دے رہا ہے، تو دین کہتا ہے کہ نہیں، اس کو پھر سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ پاگل ہے، دیوانہ ہے وہ. کیا؟ من لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے. ایک دیوانہ ہے انسان تو وہ عقل نہیں رکھتا ہے، لہذا شریعت جو ہے اس کو معاف کر رہی ہے. نہ اس کے اوپر نماز واجب، نہ روزہ واجب، نہ زکوٰۃ واجب، نہ خمس واجب، نہ جہاد واجب. کس کے اوپر نماز واجب ہے؟ کس کے اوپر خمس واجب ہے؟ کس پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ جس کے پاس عقل پائی جاتی ہے. جو عقل رکھتا ہے اس کے اوپر نماز بھی واجب، اس کے اوپر روزہ بھی واجب، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب.
اچھا، جو عقل رکھتا ہے اگر وہ کسی کو اذیت دے رہا ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا کیوں تم نے اذیت دی؟ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو سوال کیا جائے گا کیوں تم نے نقصان پہنچایا؟ کسی کے مال کو چھین رہا ہے گا تو اس سے اس کے مال کو واپس لیا جائے گا. تو یہ صاحبان عقل کا مسئلہ آئے گا. لیکن ایک دیوانہ اگر کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی کو قتل بھی کر دے اگر، تو ایسا نہیں ہے کہ دین یہ کہتا ہے کیونکہ اس نے قتل، دیوانے نے قتل کیا ہے تو لہذا اس کو سزا دی جائے گی. نہیں، تو دیوانہ ہے، اس سے اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ اس کے پاس عقل نہیں ہے. کتنی زیادہ عقل کو اہمیت حاصل ہے، یعنی عقل آگے ہے اور دین جو ہے عقل کے پیچھے ہے. لہذا حدیث میں ہے کہ کلما حکم بہل عقل حکم بہ شر، جس چیز کا عقل حکم لگاتی ہے اسی چیز کا جو ہے وہ شریعت حکم لگاتی ہے. اب غور کرنے کی چیز ہے کہ عقل سے مراد جو ہے وہ یہاں کے اوپر عقل عمومی ہے، یعنی ہماری عقل اور آپ کی عقل نہیں، یعنی وہ عقل کہ جو ساری دنیا میں پائی جاتی ہو، اور وہ عقلی قضایا کہ جو ساری دنیا میں جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور وہ عقلی قضایا کہ جن کو ساری دنیا میں برا سمجھا جاتا ہے، وہ عقل یعنی عقل عمومی مراد ہے. ورنہ ہم عقلی طور کے اوپر کہیں کہ ہمارے نزدیک یہ اچھا ہے اور لہذا دین کے اعتبار سے بھی اچھا ہوگا، اور دوسرا ہمارے مقابلے پہ آئے وہ کہے کہ عقلی اعتبار سے میرے نزدیک یہ اچھا ہے. یہ والی عقل نہیں. کون سی عقل کی بات ہو رہی ہے؟ وہ عقل کہ جو جس عقل کے اوپر ساری دنیا کے انسانوں کا اتفاق ہے، یعنی ساری دنیا کے انسان عدالت کو اچھا سمجھتے ہیں، انصاف کو اچھا سمجھتے ہیں، ظلم کو برا سمجھتے ہیں. ساری دنیا کے انسان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کو برا سمجھتے ہیں. یہ والی عقل جو ہے، جس کو لاجک کی زبان میں مستقلات عقلیہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ عقل کہ جو عقل عمومی سے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے، کوئی ایک بھی جو ہے وہ مخالفت نہیں کرتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک جگہ کے اوپر وہ یہ چیز اچھی سمجھی جاتی ہے اور وہی چیز جو ہے دوسری جگہ کے اوپر بری سمجھی جاتی ہے. نہیں، جو چیز جو ہے یہاں کے اوپر اچھی ہے وہ دنیا کے ہر گوشے میں اچھی ہے، جو چیز جو ہے یہاں پہ بری ہے وہ دنیا کے ہر گوشے میں بری ہے. عقل اس کو تسلیم کرتی ہے. تو بہرحال یہ عقل، اس عقل کے ذریعے سے کہ جس کو عقل عمومی کہا جاتا ہے، اس عقل کے ذریعے سے ہم کو وجود الہی تک پہنچنا ہے. اس عقل کے ذریعے سے ہم کو اس رابطے کو جو ہے کشف کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے کہ جو رابطہ اللہ اور کائنات کے درمیان پایا جاتا ہے، خالق کائنات کے درمیان پایا جاتا ہے، اس رابطے کو درک کرنا. بہرحال آج جو عقائد کے حوالے سے بحث ہوئی ہے جہاں بینی کہ ہمارے پاس جو ہے یعنی کائنات کے حوالے سے جو نظریہ ہے وہ انسان کے اعمال پہ بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ نظریہ یعنی کائنات اور خالق کائنات کے درمیان ایک ربط پایا جاتا ہے، تو اس ربط کے حوالے سے جو بحث کی گئی ہے اور جو معروضات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کی جانب جو ہے توجہ دیں گے، اور اگر کوئی سوال اس ذیل میں ہوگا تو وہ آپ جو ہیں وہ اس سوال کو کر سکتے ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ سوال جو ہے وہ ہمارا موضوع سے ربط رکھتا ہو. اور بہرحال جو آج وقت تھا وہ اسی لیکچر کے اندر جو ہے اچھا خاصا صرف ہو گیا، لیکن مسائل کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے، چاہے کم ہی مسئلے جو ہیں وہ بیان ہو. تو ایک مسئلہ سب سے اہم ہے جو پانی کے حوالے سے ہے کہ دیکھیے پانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک پانی ہوتا ہے آب قلیل، اور دوسرا پانی ہوتا ہے آب کثیر. آب قلیل کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ جس کے اندر جو ہے
ہلکی سی بھی نجاست گر جائے، پیشاب کا ایک قطرہ بھی گر گیا، وہ پورا کا پورا پانی نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن آب کثیر وہ ہے کہ اگر نجاست اس کے اندر گری تو نجاست کے گرنے سے وہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آب کثیر میں جو اس کی قسمیں ہیں وہ بہت ہیں۔ ایک مرتبہ ایک حوض کے اندر پانی بھرا ہوا ہے جو تقریباً جو ہے 500 لیٹر ہے یا 450 لیٹر ہے، تو اس کو آب کثیر کہا جائے گا۔ اس میں اگر نجاست گر رہی ہے تو یہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بالٹی کے اندر پانی ہے، تو اگر بالٹی کے اندر پانی ہے اس میں نجاست اگر گر جائے تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح سے بارش کا پانی، جس وقت بارش ہو رہی ہے، یہ بارش کا پانی بھی جو ہے وہ آب کثیر میں شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا یعنی جب تک کہ بارش کا پانی ہو رہا ہے، اور فرض کیجئے کہ ہم سڑک کے اوپر چل رہے ہیں، اب بارش کا پانی آسمان سے گر رہا ہے اور سڑک پر جو چل رہے ہیں ہم، تو اس سے جو ہے وہ چھینٹیں اڑ رہی ہیں جو ہمارے جسم کے اوپر پڑ رہی ہیں یا ہمارے لباس کے اوپر پڑ رہی ہیں۔ تو یہ چھینٹیں جو اڑ کے جسم اور لباس کے اوپر پڑ رہی ہیں، یہ نجس نہیں شمار کی جائیں گی اگر ان کے ساتھ کوئی نجاست نہ ہو، پاک سمجھی جائیں گی۔ لیکن پانی بارش کا اگر رک گیا ہے اور اب ہم سڑک پر چل رہے ہیں اور سڑک بھیگی ہے اور اس سے چھینٹیں اڑی ہیں جو لباس کے اوپر پڑ رہی ہیں، تو یہ اب جو ہے وہ نجس ہے۔ تو بارش کا پانی یہ بھی آب کثیر ہے۔ جھرنا ہے، چشمہ ہے، اس کا پانی بھی جو ہے وہ آب کثیر میں۔ دریا ہے، اس کا پانی بھی جو ہے وہ آب کثیر میں۔ کنویں کا پانی وہ بھی آب کثیر میں۔ تو یہ بہرحال جو ہے آب کثیر ہے کہ جس میں اگر نجاست گر رہی ہے تو شرط یہ ہے کہ نجاست جو ہے وہ اس پانی کے اوپر کر کے رنگ کو نہ بدلے، اس کے ذائقے کو نہ بدلے، اور جو ہے وہ اس میں بدبو نہ پیدا کرے، تو وہ پانی جو آب کثیر ہے وہ پاک شمار کیا جائے گا۔ دوسری چیز ایک ہے، ایک مسئلہ کہ پانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک پانی ہوتا ہے مطلق پانی اور ایک پانی ہوتا ہے مضاف پانی۔ مطلق پانی اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور مضاف پانی اس پانی کو کہتے ہیں کہ جس میں ملاوٹ ہو۔ فرض کیجئے کہ انگور کا رس جو آپ نے نکالا ہے اس کو کہا جائے گا مضاف پانی۔ آپ نے جو ہے وہ گلاب کا رس نکالا تو یہ بھی جو ہے وہ مضاف پانی اس کو کہا جاتا ہے۔ یا مثال کے طور کے اوپر پانی کے اندر بہت زیادہ شکر ملا دی ہے یا دودھ ملا دیا ہے تو یہ بھی مضاف پانی شمار کیا جائے گا۔ مضاف پانی چاہے سمندری کی شکل میں کیوں نہ ہو، بہت زیادہ ہو، اس میں اگر ایک قطرہ بھی نجاست کا گر گیا تو وہ پورے کا پورا نجس ہے۔ لیکن مطلق پانی کہ جو بالکل خالص پانی ہے، مطلق یعنی بالکل خالص، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، تو اگر وہ آب کثیر ہے تو نجاست کا اگر ایک قطرہ اس میں گر رہا ہے تو اس سے وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ کی خدمت میں ہوں، اگر کوئی سوال ہو تو آپ حضرات یعنی درس سے اور لیکچر سے ربط رکھتا ہو کر سکتے ہیں، میں موجود ہوں۔